لا الہ الا اللہ پڑھ، لا الہ الا اللہ۔ 10 ذی الحجہ کو کنکری ماری، قربانی کی، حل کرایا، عزیزیہ میں رات بیوی سے صحبت کر لی، طواف زیارت بعد میں کیا، تو لازمی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک بڑا جانور ذبح کرنا ہوگا کہ طواف زیارت سے پہلے بیوی حلال ہی نہیں ہوتی۔ جس سے اب لڑکی کا رشتہ نہیں ہوتا 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرے۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، کوئی نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں۔ اگر عمرے کے طواف کے 2 رکعت ہیں، مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ طائف گئے تھے گھومنے کے لیے، واپسی پہ ہم نے عمرے کی نیت نہیں کی۔ بہرحال حنفی مسلک میں آپ یا تو لوٹ کے عمرہ کریں ورنہ دم دینی پڑے گی، آپ کو میقات ہے، عمرے کے بغیر کیسے آ گئے آپ؟ اگر عمرے کے طواف میں تیسرے چکر میں نماز شروع ہو گئی، نماز پڑھ کے پھر اسی جگہ سے چلنا شروع کر دیں۔ حج بدل کے لیے اس کو بھیجیں جس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا، اور دوسرا یہ کوشش کیا کریں کہ اس بندے کو بھیجیں جو اہل علم ہو، تاکہ اس کو پتہ بھی ہو کہ حج بدل کے مسائل کیا ہیں۔ میری بیوی جو ہے وہ ایام معذوری میں تھی، ان کی پاکی 12 ذی الحج کی صبح ہو گئی، لیکن کم علمی کی بنا پر طواف زیارت 12 ذی الحجہ کو نہیں کیا، اس کے 2 دن کے بعد کیا۔ طواف ہو گیا لیکن ایک دم پڑ گئی کہ جب پاک ہو گئی پھر تاخیر کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ کو کیسے پایا جائے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، فاذکرونی اذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا۔ طواف زیارت کے آخری چکر میں ظہر کی اذان ہوئی، آخری چکر ختم ہونے میں تھوڑی دور باقی تھا، اقامت ہوتے ہوئے ہم نے چکر ختم کر کے السلام کیا، ٹھیک کیا، ہو گیا۔ عشاء کی نماز دیر سے پڑھنا افضل ہے، لیکن جہاں جماعت ہو وہاں جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ وہ تو حضور پاک نے فرمایا تھا کہ میں اگر اپنی امت پہ مشقت نہ سمجھوں لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاء، میں ان کو حکم کروں کہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھا کرو۔ میرا بیٹا بولتا نہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ ہمارے خاندان میں جمعرات کا یا 40ویں کا ختم کراتے ہیں، بالکل بدعت ہے، اس میں شرکت بھی ناجائز ہے اور کھانا بھی ناجائز ہے۔ ہم ویسے ہی جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ ہم ان کے ساتھ نہیں کھا سکتے، جب چیز جائز نہیں ہے تو کھا کیسے سکتے ہیں؟ اور اگر آپ جاتے رہے تو وہ تو ہمیشہ پکے رہیں گے نا، نہیں جائیں گے تو ان کو سمجھائیں گے نا۔ بہت سارے لوگ ہیں حرم کے باہر جو ہوٹل ہیں، نماز کے لیے وہی کھڑے ہو جاتے ہیں یا کمرے میں کھڑے، وہاں ان کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ باہر صفوں میں نہ ملے۔ اکثر نماز سے پہلے راستے بند ہو جاتے ہیں، لیکن صحن میں اگر آپ کھڑے ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی حرم کی نماز ہے۔ امام برآمدے میں کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے 3 طرف اگر لوگ آگے ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بار بار علاج بھی کرائیں اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ میں نے 2003 میں قرآن حفظ کیا، 7 سال میں نے تراویح میں قرآن سنایا، پھر کاروبار میں لگ گیا، دوبارہ قرآن نہیں سنا سکا، تو قرآن بھول جائے گا، دوبارہ قرآن پڑھا کرو۔ اور قرآن پڑھ کے بھلا دینا گناہ کبیرہ ہے۔